سامعین محترم، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا ماہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی برکات اور فضائل بہت زیادہ ہیں، اور نہ بھی ہوں تو یہ فضیلت سنیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو بندے کو اوپر رحمت کو نزول بھی کرتا ہے، بندے کی مغفرت بھی کرتا ہے، اور جہنم سے آزادی بھی دلاتا ہے۔ اور رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد رب تعالیٰ نے ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع بھی فراہم کیا ہے۔ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں ادا کی، نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب بندہ رب کو راضی کرتا رہا، رب کی بارگاہ میں حاضر رہا، تو اب رب تعالیٰ نے رمضان کے فوراً بعد مومنوں کو خوشی کا موقع دیا ہے کہ مومنوں اکٹھے ہو جاؤ اور میری حمد بجا لاؤ اور خوشی مناؤ۔ اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب کام ہے۔ کیوں؟ اللہ جل کے فضل پر خوشی کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کا قرآن خود اس بات کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا؟ کہ میری رحمت جب تمہیں ملے تو تم کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اعلان رب کیا فرماتا ہے؟ کیا کرو؟ آئیے آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ رب اعلان فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ خوشی کرنا، خوشی منانا رب کی رحمت کے اوپر یہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ تو مومن ماہ رمضان کے بعد جب عید کا دن آتا ہے خوشی مناتے ہیں، خوشی منا کر سکون پاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو اس سے رب راضی بھی ہوتا ہے اور رب اس بندے پر خوش بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ مہینہ کو عام مہینہ نہیں تھا، اور اس کے بعد نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کے نے عیدین کی راتیں یعنی شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، ان دو راتوں کو یعنی عید کی رات کو جس نے قیام کیا، نمازیں پڑھی، رب کے شکرانے کے نوافل ادا کیے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا دل نہیں مرے گا۔ کس دن؟ جس دن سب کے دل مر جائیں گے، تو ایسے بندے کا دل نہیں مرے گا جو ان راتوں کو رب کو یاد کرے گا، قیام کرے گا یعنی نمازیں ادا کرے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک روایت کرتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے
تو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں کہ وہ جب فرشتے تشریف لاتے ہیں تو گلیوں میں، راہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں کہ اے امت مصطفیٰ اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو بڑا ہی گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم، آج کے روز یعنی نماز عید جب ہم پڑھتے ہیں، عید کے روز اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں اسے پورا کروں گا، جو دنیا کے بارے میں مانگو گے وہ تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا، اگر تمہاری اس میں بھلائی ہوگی تو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، اور تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کیا میں تم کو راضی کرتا ہوں۔ یہ کون فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے۔ کس دن؟ عید کے دن۔ تو پتہ چلا کہ عید کا دن کتنا برکت والا دن ہے کہ اس دن کو جب ہم لوگ عید گاہ کی طرف آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، آ کر نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو رب اس سے راضی ہوتا ہے اور فرماتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت ہی جوش پر ہوتی ہے اور دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹتا، یعنی عید کے دن کوئی بھی مانگنے والا مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ جل کے نیک بندے اللہ جل کی بے پایہ رحمتوں اور بخشوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مومنوں پر اللہ جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن جل رہا ہوتا ہے۔ جہاں عید کے دن بندے نے روزے رکھے ماہ رمضان میں، تراویحیں ادا کی، نمازیں پڑھی، رب کو راضی کیا، جب بندہ سب کچھ یہ کرتا ہے تو رب تبارک تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب عید والے دن رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عید گاہ کی طرف آیا، خوشی خوشی آیا، آ کر مجھے اس نے راضی کیا، اب میں اسے مایوس نہیں لٹاؤں گا۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اوپر تو رب راضی ہو گیا، اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیا، اس کو بخش بھی دیا، اس کو پر رحمتوں کا نزول بھی کیا، تو اب شیطان آزاد ہو چکا تھا عید کے دن، تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ دیکھو کہ رب اتنی رحمت اس بندے پر کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان بڑے زور زور سے روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، تو اور جو شیطان ہوتے ہیں اس کے چیلے جو ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آج وجہ کیا ہے کہ تم اتنے غضبناک ہو، چیخ چیخ کر تمہارا گلا پاڑا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو رب کتنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، رب نے تو اپنے بندوں کو بخش دیا ہے، میں تو ناکام ہو گیا۔ تو جب شیطان یہ کہتا ہے تو اس کے بعد شیطان کیا کہتا ہے؟ تم ایک کام کرو، اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے، کرو ایسا کہ مومنوں کو نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو، کہ رب تبارک تعالیٰ ماہ رمضان کا اجر انہیں اب عید کے دن عطا فرما رہا ہے، روزانہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے ماہ رمضان میں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی مزدوری کرتا ہے، پورا دن کہہ لیں یا پورا مہینہ کہہ لیں، تو مہینے کے آخری دن مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے، یا روزانہ شام کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہر روز رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے،
لیکن جب عید کا دن آتا تو خصوصی کرم نوازی فرماتا ہے کہ پورا مہینہ اس میرے بندے نے مجھے راضی کیا ہے، میں آج اپنے بندے کو راضی کرتا ہوں، اس کو بخش دیتا ہوں، اس پر رحمتوں کو نزول کرتا ہوں۔ تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کو اس کا اجر مل رہا ہے، مزدوری مل رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں کہ اس کا سب کچھ ضائع ہو جائے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ ایسا کرو، جاؤ مومنوں کو نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو، وہ رب کی نافرمانی کریں گے، رب کو ناراض کر بیٹھیں گے، رب تعالیٰ انہیں اجر نہیں دے گا بلکہ انہیں سزا دے گا۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا عید کا دن ہم کیسے گزارتے ہیں؟ کیا رب کو راضی کر کے ہم گزارتے ہیں؟ رب کی رضا والے کام کرتے ہیں؟ کیا رب ہم سے راضی ہوتا ہے؟ بلکہ عید والا دن اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ہم نے سمجھ کیا رکھا ہے کہ عید والا دن کیا چیز ہے۔ یہ عیش و عشرت کا دن نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ مومنوں کو خوشی عطا فرما رہا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ لیکن عید کا دن آتا ہے تو ہمارا ماحول ہی بگڑ جاتا ہے کہ جیسے ہی معاذ اللہ شیطان آزاد ہوتا ہے نا قید سے، مسلمانوں کی اب کیفیت یہی ہو چکی ہے، پورا ماہ وہ صبر کر کے رہیں گے، گانے نہیں سنیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ اب ماہ رمضان نہیں رہا، اب کیا کروں؟ بازاروں کے اندر جاؤ تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ مجرم نما ماحول نظر آتا ہے۔ عورتیں ہیں تو بازاروں میں ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، گلے کھلے ہوئے ہیں، لباس اتنا تنگ ہے کہ مردوں کی نظر ان سے ہٹتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گانے لگے ہوئے ہیں، ماحول ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ بھائی عید کا دن اس لیے نہیں تھا، بلکہ رب تعالیٰ نے عید کا دن دیا ہے کہ مجھے راضی کرو، خوشیاں مناؤ، اور خوشی اسلام کے دائرے میں رہ کر مناؤ، نہ کہ اسلام کے خلاف مناؤ۔ تو سامعین محترم، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم عید والے دن ہم رب کو راضی کرنے کے بجائے ہم رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کس انداز میں عید مناتے تھے۔ اس ہستی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی شان کے مالک تھے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا، دروازہ بند کر کے اندر زور و قطار رو رہے تھے۔ صحابہ کرام جو اور تھے وہ اکٹھے ہوئے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر عرض کی یا امیر المومنین، آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، جو خوشی منانے کا دن ہے، عید ہے، لیکن آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے آنسو پوچھے، فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی عید کا دن، یہ عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جن کی نماز روزے عبادات قبول ہو گئیں ان کے لیے تو عید کا دن ہے، اور جن کے نماز روزے عبادات قبول نہ ہوئی ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، وہ عمر فاروق جن کا جلال اتنا تھا، اتنی دہشت کے مالک تھے کہ اگر سوکھے دریا کو خط لکھیں تو وہ دریا پانی دینا چھوڑ دے، اتنا پانی دے کہ آج تک بند نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق اتنی شان کے مالک تھے کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذان دو، ہم نماز پڑھتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں ایک بند کمرے میں۔ تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ فرمایا پھر چھپ کر عبادت کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمیں علل اعلان عبادت نہیں کرنے دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حق پر ہونے کے باوجود
ہم چھپ کر عبادت نہیں کر سکتے، ہم اعلان عبادت کریں گے۔ اگر کفار میں جرأت ہے تو سامنے آئے۔ اعلان اذان دی گئی، نماز ادا کی گئی، تو جب اذان کی آواز گونجی تو کفاروں کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور کہنے لگے لگتا ہے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ عمر جن کا جلال اتنا تھا کہ کافر سامنے بھی نہ آئے، اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عمر کہ اگر زمین کے اوپر درہ ماریں اور زمین کو حکم کہیں، حکم دیں کہ بچی کا تیل واپس کر تو وہ تیل واپس کر دے، اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس عمر کی یہ شان ہے کہ اگر وہ جس راستے سے گزر رہے ہوتے، شیطان اس راستے سے آ رہا ہوتا تو راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ اتنے جلال کے مالک تھے۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس عمر فاروق کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے زہری حیات کے اندر فرمایا تھا عمر تو جنتی ہے۔ وہ جنتی ہونے کے باوجود، دوسرے خلیفہ ہونے کے باوجود، اتنے شان کے مالک ہونے کے باوجود عید کے دن بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ اگر رب نے عبادات کو قبول نہ کیا، رب راضی نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن آج کا مسلمان نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی، رب کو راضی بھی نہیں کیا، پھر بھی عیش میں پھر رہا ہے کہ کیا ہونا ہے کہ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بھائی رب کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے جس کا اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن جہاں پر وہ رحیم و کریم ہے، غفور ہے، وہ سب مہربانیاں کرنے والا ہے، وہاں رب تعالیٰ نے جہنم بھی تو انہی کے لیے بنائی ہے نا جو رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، تو حضرت عمر فاروق کو دیکھیے کہ وہ بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ رب راضی نہ ہوا تو کیا کروں گا۔ تو آج عید کا دن جب آئے تو ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں؟ پورے مہینے کی جو عبادات کی ایک ہی دن میں ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو عید کا دن کا یہ مقصد نہیں ہے لباس اچھا پہنے، یہ سنت ہے، اچھے انداز میں اپنی تیاری کر کے آئیں، یہ سنت ہے کہ خوبصورت لباس ہو، بندہ نہایا دھویا ہوا ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو، مومن دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ دیکھے میرا مسلمان بھائی کتنا خوش ہے، کتنا شاندار لباس پہنا ہوا ہے، کتنی عزت کا مالک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں عید والے دن؟ ہم اپنے رب کو بھی راضی کر بیٹھتے ہیں، رب کے رسول کو بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عید کا دن ہم خوشی منائیں لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر، لیکن ہماری خوشی جو ہوتی ہے وہ خوشی ایسی ہوتی ہے کہ ہم رب کو ناراض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید کے دن ان کی شہزادیاں حاضر ہوئیں۔ جب شہزادیاں حاضر ہوئی نا، دیکھیے کہ رب کا خوف کتنا تھا ان لوگوں کے دلوں میں، کتنے فرما بردار تھے، کتنے رب کو راضی کرنے والے تھے۔ جب بیٹیاں حاضر ہوئیں آ کر عرض کی ابا حضور بات یہ ہے کہ ہمارا لباس جو ہے کوئی نیا نہیں ہے، عید کے دن ہم کیا پہنیں گے؟ تو باپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ جو آپ کے کپڑے ہیں انہیں دھو لو، عید والے دن وہی پہن لینا۔ تو آگے سے بیٹیاں عرض کرتی ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم وہی دھو کر پہن لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہماری سہیلیاں جو ہیں وہ ہمیں تانا دیں گی کہ امیر المومنین کے بیٹیاں ہو کر تمہارے پاس عید والے دن لباس بھی نہیں ہے کہ تم پہن لو، اچھا لباس بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سنا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، جو خزانچی تھا اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے لباس لے لوں، عید کے دن وہ بھی پہنے۔ وقت کے امیر المومنین ہیں، کیا ہیں؟ کہہ لیں کہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، انہی کے محتاط ملک چل رہا تھا، ان کی تنخواہ مقرر تھی، وہ بھی لینے کے لیے خزانچی کے پاس جاتے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ جو آتا ہے لے لو، کوئی پرواہ نہیں ہے، غریب مر رہا ہے تو مر رہا ہے، کیا ہوا، ہم تو عیش کریں۔
اتنا ہے کہ جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی غریبوں کا حق کھایا جا رہا ہے۔ وقت کے امیر المومنین خزانچی کے پاس پہنچے، کہا ایسا کرو کہ آپ خزانچی ہیں، مہربانی کریں مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دیں، میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینا چاہتا ہوں۔ خزانچی بھی شریعت کا تابع دار تھا، شریعت کو ٹھکرانے والا نہیں تھا۔ آگے سے جواب دیا، امیر المومنین آپ وقت کے حاکم ہیں، آپ جو حکم فرمائیں میرے سر آنکھوں پر، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دو، کیا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم 1 ماہ تک زندہ رہو گے؟ ہے دلیل تو میرے پاس لاؤ۔ اگر تم 1 ماہ سے پہلے فوت ہو گئے، مر چکے، تو میں کہاں سے پوری کروں گا آپ کی تنخواہ؟ آپ نے تو ایڈوانس لے لینا ہے، تو پھر جو دن باقی بچ جائیں گے، اگر پہلے آپ فوت ہو جائیں گے، اس کا حساب دے لو گے قیامت کے دن۔ تو وقت کے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہاں پر سے واپس لوٹے اور اسے کہا، بیٹا تم نے حق فرمایا ہے، مجھے شریعت کا رستہ تم نے دکھایا ہے۔ عید کا دن سادگی میں گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو وقت کا امیر المومنین بیٹیوں کے پاس آتا ہے، آ کر جواب دیتا ہے، بیٹیوں وہی کپڑے پہن کر گزارا کر لو، یہ نظام چل جائے گا، لیکن قیامت کے دن تمہارے باپ کو حساب دینا آ گیا تو میں یہ نہیں دے سکتا۔ تو اتنا خوف خدا ان کے دلوں میں، جو گناہوں سے کوسوں دور رہتے تھے، ہر وقت نیکیوں کرتے رہتے تھے، رب کو راضی کرتے رہتے، اتنا تقویٰ تھا، اتنا پرہیزگاری تھی، اتنا عبادت کا شوق تھا، اتنا خوف خدا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان پلے نیکی نہیں ہے، دعوے جنت کے کر رہا ہے کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بھائی جائیں گے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، لازمی جائے گا، لیکن یہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو گناہ کیا ہے ان کی سزا بھگتو گے، بعد میں جنت ملے گی۔ تو سامعین محترم، اس عید کے دن کو رب کی رضا میں گزاریں۔ دیکھیں نا یار کہ عید کا دن ہمیں ملا کیوں ہے، کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا کہ روزے رکھو، تم نے رکھے، میں نے فرمایا نمازیں پڑھو، تم نے پڑھی، تراویح ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، نوافل کی کثرت کی، صدقات دیے، سب کچھ کیا، مجھے راضی کیا۔ تو پھر میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تم اکٹھے ہو کر ایک میدان میں آؤ، نماز عید پڑھو، خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، اور میں تم پر پھر مزید کرم نوازیاں کروں گا۔ تو رب تو اس لیے ہمیں عید کا دن دے رہا ہے، لیکن ہم اسی رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، عید کا دن ہم خوشی کریں، لیکن رب کی شریعت کے مطابق۔ مالک کریم ہم سب کو شریعت کو مطیع و فرما بردار بنائے، ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔